آج کا یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ایسا واقعہ جسے سن کر بڑے بڑے عبادت گزار کانپ جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے قرآن حفظ کیا، عبادتیں کیں، راتوں کو جاگ کر روتا تھا، مگر اس کا انجام جہنم کے سب سے نیچے حصے میں لکھا جا چکا تھا۔ اور دوسری طرف ایک ایسا انسان بھی تھا جس نے اسلام کے سب سے بہادر شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، لیکن جب سچی توبہ کی تو اللہ نے اس کے لیے ہدایت، ایمان اور بخشش کے دروازے کھول دیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نیکیوں کی کثرت نہیں بلکہ انجام ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ آئیے اس عبرتناک ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس حیران کن حقیقت کو سمجھتے ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک عبرتناک اور دل دہلا دینے والی حقیقی روایت ہے جو امام ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم میں ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان و سلامتی پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف دو باقی رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو حنیفہ کا ایک شخص الرجال بن انفوا۔ یہ رجال ان لوگوں میں سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزار و زاہد بنا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی عبادت اور خشوع کی مثالیں دیتے، مگر نبی کی وہ بات ابو ہریرہ کے ذہن میں رہ گئی۔ وہ ہر بار رجال کو دیکھ کر ڈرتے کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر وقت آیا جب مسیلمہ قذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رجال بن انفوا کو یمامہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، مگر جب رجال وہاں پہنچا تو مسیلمہ نے اسے عزت و مال اور سونا پیش کیا۔ اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہو جائے تو آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ مال و دولت نے اس کے دل کا ایمان چھین لیا، اور وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا، قرآن پڑھتا تھا، نماز و روزے کا پابند تھا، وہی جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ رجال نے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مسیلمہ ان کے ساتھ نبی بنایا گیا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ فتنہ مسیلمہ کے فتنے سے بھی بڑا بن گیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اس جرم کا کفارہ جہاد سے ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو سخت ترین لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں مسلمان پسپا ہوئے، مگر پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، قرآن والے جمع ہوئے اور اللہ نے مدد فرمائی۔ وحشی نے موقع پا کر مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور رجال بن انفوا بھی اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ مارا گیا، کفر پر ذلت کے ساتھ۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نجات ان کے حصے میں آئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے، رجال بن انفوا قرآن پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر انجام بد پر ہوا، اور وحشی بن حرب نے سب سے بڑا گناہ کیا مگر توبہ کی اور انجام ایمان پر پایا۔ تو اے انسان، اپنی عبادت پر فخر نہ کر، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کر، دعا کر کہ اللہ تیرا انجام ایمان پر کرے۔ اللہم ثبتنا علی دینک واختم لنا بخیر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔